على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اور رب تعالی یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو لوگ رب تعالی کا کہنا نہیں مانتے بلکہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس چیز کے ساتھ رب تعالی جڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی عالم ارواح میں جب رب تعالی نے تمام کائنات کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، فرمایا رب تعالی نے الست بربکم، اے کائنات کی روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو رب تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں وہ لوگ جو آ کر میرے وعدے کو بھول گئے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور توڑتے ہیں اللہ کے اس امر کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی میں اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ توحید کا اقرار کرو، رب کے کلام کو اور قرآن کو مانو دل و جان سے، اور میری نماز پڑھو، روزہ رکھو، جتنے بھی حکم رب تعالی نے نیکی کے دیے ہیں وہ لوگ اللہ کے اس حکم کو چھوڑ کر گناہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رب تعالی نے فرمایا جب کائنات کے لوگ نیکی کو چھوڑ کر گناہ کی طرف جائیں گے تو پھر زمین کے اندر فساد ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، جب زمین کے اندر فساد برپا ہوگا اور جو لوگ زمین کے اندر فساد کا ذریعہ بنیں گے وہی لوگ ہوں گے دنیا اور آخرت کے اندر خسارہ پانے والے۔ آگے رب تعالی نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، انسان تو جو اتنی بڑی جرت کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی توحید کو جھٹلاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو ذرا سوچ تو صحیح کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، کیسے تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اس اللہ کی توحید کا انکار کرو۔ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا اللہ نے، جب اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، آج تم اس ذات کا انکار کرتے ہو۔ ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دے گا، یعنی ایک زمانہ انسان پر ایسا آیا کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان مردہ تھا۔ دوسرے مقام پر رب تعالی نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان کا تو اس دنیا کے اوپر نام بھی نہیں تھا، میں اللہ نے انسان کو وجود بخشا اور اس کا نام بنایا۔ ثم یمیتکم، رب تعالی نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد پھر میں تمہیں موت دوں گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی ملے گی، یعنی اس موت کے بعد جب قیامت کے دن دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا۔ ثم الیہ ترجعون، وہاں اس دن زندہ ہونے کے بعد پھر میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ آج موقع ہے تمہارے پاس کہ تم اس زندگی کی تیاری کر لو، اس زندگی کے لیے کچھ بنا لو، کل یہ نہ ہو کہ تمہیں افسوس ہو رہا ہو۔ ایک مقام پر رب تعالی نے فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، جن کو دنیا کی زندگی ملی انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو نہیں بنایا، پھر آخرت کے دن وہ رب تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہوں گے اے اللہ تو نے ہمیں دو زندگیاں دی تھیں، دو موت دی تھیں، لیکن ہم نے نہیں فائدہ اٹھایا تھا اس زندگی سے، اس زندگی کے لیے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے نیکیاں نہیں کی تھی دنیا کی زندگی میں، اور تیاری نہیں کی تھی دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے۔ آج اللہ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، آج کس طریقے سے ہمیں تو
جہنم سے نکال دے، لیکن رب تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہارے لیے جہنم سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، دنیا کی زندگی میں جب تمہیں کہا جاتا ایک اللہ کو مان لو، اس کی توحید کا اقرار کر لو، اس کے سارے کہنے مان لو، کفر تم بھی تم اس بات کا انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، جب تمہیں کہا جاتا کہ دنیا والوں کو معبود بنا لو، حاجت روا بنا لو، مشکل کشا بنا لو، تو تم ایمان لے آتے۔ آج تمہارے لیے یہی جہنم ہی ہے۔ آگے رب تعالی نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس کی تم نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو، وہ تو اتنا کریم رب ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے ہے، رب تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں تمہارے لیے دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں جن سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھر رب تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر رب تعالی نے 7 آسمان کھڑے کیے، ان کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، رب تعالی فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو دیکھو، اس کے اندر موجود چیزوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کر میں اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میں اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو۔ آسمان کو دیکھو، میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ہے آسمان کو، پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اے انسان اپنی زندگی میں اچھے عمل کر یا برے عمل کر، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ صرف تجھے نہیں بلکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز اس اللہ کے علم میں ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لہٰذا خیال کر، اپنی زندگی پہ ترس کھا اور اللہ کی فرما برداری کر، نافرمانی سے بچ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا